آپ کی زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ایک ذکر کو اس وقت میں اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں یہ وہ ذکر ہے جو کہ ہر طرح کی سچویشن میں آپ کو سروائیو کرنا سکھاتا ہے، یہ آپ کو تسلی دیتا ہے، کنسول کرتا ہے اور آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے بچاتا ہے۔ یہ وہی ذکر ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پکڑا تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ دیکھیں ہم پر جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ بڑی مائنر سی ہوتی ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں وہ بہت بڑی تھیں۔ نو ڈاؤٹ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائش آئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، یہ بہت بڑی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کو اپنے لیے کافی کیا، اللہ کو اس آزمائش کے مقابلے میں کارساز بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ ان کو نجات دے دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو تب پکڑا تھا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا تھا اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے مقابلے میں ڈر جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں اس کلمے کو کہہ دینے کے بعد آپ بالکل بے خوف بے غم ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ آپ اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا کارساز بناتے ہیں جس سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو آپ نے ہر طرح کی سچویشن میں اس ذکر کو پکڑنا ہے، اس ذکر کو اپنی سروائیول زون بنانا ہے، اپنی ہمت اور اپنی پاور بنانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ذکر ہمیشہ یقین کے ساتھ ہمارے لیے بینیفیشل بنتا ہے۔ آج ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے ان کے فائدے حاصل نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ یقین کی کمی۔ تو ہر ذکر کے ساتھ یقین کا ایلیمنٹ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اب اس ذکر میں بھی آپ نے یقین کو شامل کرنا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش نہیں کرنا مدد کے لیے، اپنی تکلیف اپنے دکھ کے ازالے کے لیے کسی اور کو تلاش نہیں کرنا، اللہ کو اپنے لیے کافی کیا تو اس کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ وہ بہترین کارساز ہے، تو اس کا آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ جس طرح کی میں سچویشن میں ہوں مجھے اس سے بہترین طریقے سے نکال سکتا ہے، میرے غم میری جو پریشانی والی سچویشن ہے اس کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے، وہی ہے جو مجھے اس میں اطمینان دے سکتا ہے۔ تو جب آپ اس یقین کو شامل کریں گی ذکر کے ساتھ، تب آپ کو ذکر فائدہ دے گا، ورنہ اگر ہم صرف ذکر کو زبان کے ساتھ دہراتے رہیں گے تو ہمارے لیے بینیفیشل نہیں بنے گا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے جو دعائیں ہیں، ان کے جو اذکار ہیں، انہوں نے ان کو جھٹ سے فائدہ دے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے یقین بہت ہائی لیول کے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے اذکار کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر یقین کو شامل کرنا ہے۔ تو جب ہم یقین کو شامل کریں گے تو ہمارے اذکار، ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پائیں گی، پھر ہمارے لیے ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہمارے خوف، ہمارے غم سب دور ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی یہ ڈپریشن چل رہے ہیں، جتنی بھی یہ پریشانیاں چل رہی ہیں نا، یہ سب دور ہوں گی اور ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔